اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم الی صراط العزیز الحمید۔ آج ہم شروع کر رہے ہیں سورہ ابراہیم مکیہ، مکے میں نازل ہوئی۔ یہ ہے 14ویں سورت سورہ ابراہیم۔ کون سے پارے میں ہے؟ 13ویں پارے میں۔ 13ویں پارے میں ابھی ہم نے الرعد ختم کی ہے۔ الرعد کے بعد ہے نمبر 14 سورہ ابراہیم۔ اس میں کل 52 آیات ہیں۔ آج ہم کریں گے 1 سے لے کر 6 تک اور اس کا ترجمہ بھی دیکھیں گے۔ ایک نمبر ہم نے پڑھی، اب اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ الف لام را، لکھا گیا ہے یہ قرآن الکتاب میں، نازل کیا گیا ہے ہم نے اسے تمہاری طرف، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تاکہ نکالو تم انسانوں کو ظلمات سے نور کی طرف، تاریکی سے روشنی کی طرف، اور اذن ربی، اللہ کی مرضی اور توفیق اور مدد کے ساتھ، اس راستے کی طرف جو العزیز الحمید ہے۔ اللہ کون ہے؟ العزیز الحمید، زبردست حاکم، سب پر غالب، نہایت تعریف کے قابل ہستی، اس دنیا کو قائم کرنے والا اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے، جو کہ زبردست حاکم اور سب پر غالب ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں اس وحی میں، اس پیغام میں، کہ الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم انسانیت کو نکالو ظلمات سے، اندھیروں سے روشنیوں کی طرف۔ تو جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا پیغام سنے گا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر ایمان لائے گا، تو اس طرح ہے جیسے وہ اندھیروں سے روشنیوں کی طرف آ گیا، کیونکہ اور یہ صرف اللہ کی مرضی اور توفیق کی ہی ذریعے سے حاصل ہوگا۔ اللہ کی توفیق نہیں ہے تو کچھ بھی آپ کر لیں وہ اللہ کی طرف راغب نہیں ہو سکتا۔ آیت نمبر 2، ربہم الی صراط العزیز الحمید اللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض وویل للکافرین من عذاب شدید۔ اللہ کی ہستی اسی کا ہے جو کچھ ہے موجود آسمانوں میں اور جو کچھ ہے موجود زمینوں میں، اور تباہی ہے، ہلاکت کی خبر ہے کافروں کے لیے، منکروں کے لیے، عذاب شدید یعنی انتہائی دردناک سزا انتہائی سخت دین حق کے انکار کی وجہ سے۔ اگر جو لوگ دین حق کا انکار کر رہے ہیں، اللہ کو ماننے سے انکار کر رہے ہیں، ان کے لیے عذاب شدید ہے۔ عذاب شدید الذین یستحبون الحیاۃ الدنیا للآخرۃ ویصدون عن سبیل اللہ ویبغونہا عوجا اولئک فی ضلال بعید۔ وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں، ترجیح دیتے ہیں، اولیت دیتے ہیں دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر، اور روکتے ہیں راستے سے اللہ کے، اور چاہتے ہیں کہ وہ ٹیڑھا ہو جائے، یعنی اللہ کا دین کافروں کی خواہشات کے مطابق ہو جائے، یہی ہیں وہ لوگ جو گمراہی میں نکل گئے ہیں بہت دور تک۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو گمراہ ہو چکے ہیں۔ آیت نمبر 4، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اور نہیں بھیجا ہم نے کوئی رسول مگر بولتا تھا وہ زبان اپنی قوم کی، تاکہ سمجھائے بات وہ صاف صاف ان کو، پھر گمراہ کرتا ہے وہ اللہ اس کی مشیت اصول سے جسے چاہے، اور جسے چاہے ہدایت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، اور اس کی مشیت یا اصول جسے چاہے وہ جیسا چاہے کر سکتا ہے، اور وہی ہے العزیز الحکیم، زبردست حاکم اور سب پر غالب اور نہایت حکمت والا۔ آیت نمبر 5، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا نُخْرِجُ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُم بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ۔
جد و جہد کرنے والا، شکر گزار۔ اور یقیناً بھیجا تھا ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں و معجزات دے کر، اور دیا تھا حکم کہ نکالو اپنی قوم کو من الظلمات الی النور، تاریکیوں سے روشنی کی طرف، اور یاد دلاؤ ان کو کہ وہ دن اللہ کے آئیں جب سختیاں اور تکالیف، پھر نجات دی اللہ نے۔ یقیناً اس میں بڑی نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو صبارن شکور ہے، یعنی جد و جہد کرنے والا ہے اور شکر گزار ہے۔ آیت نمبر 6، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنجَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اور جب کہا تھا موسیٰ نے اپنی قوم سے، یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو، احسان کو جو اس نے تم پر کیا، جب دلائی نجات تم کو آل فرعون سے، جو تم کو بدترین عذاب دیتے تھے اور ذبح کرتے تھے بیٹوں کو تمہارے، اور زندہ رہنے دیتے تھے بیٹیوں کو تمہاری۔ اس میں آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر پرانا فرعون کا قصہ بیان کر رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا، کہ کس طرح ہم نے تمہیں فرعون کے عذاب سے نجات دلائی، جبکہ وہ کتنی عذاب دیتا تھا، انسانوں کو ذبح کر دیتا تھا، بیٹوں کو ذبح کر دے، بیٹیوں کو زندہ رکھتا تھا۔ تو اس میں بہت بڑی آزمائش تھی، پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس آزمائش سے ان کو نکالا۔ تو اس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر اس تمام چیزوں کا ذکر کر رہے ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہوئی۔ تو اس طرح آج ہم نے سورہ ابراہیم شروع کی ہے، اور آج ہم نے کری 1 سے 6 تک کی تلاوت۔ کون سا پارہ ہے؟ 13واں پارہ، وما ابرئ، اور 14ویں سورت سورہ ابراہیم۔ اور سورہ ابراہیم مکی سورت ہے، مکے میں نازل ہوئی۔ اس میں کل 52 آیات ہیں۔ آج ہم نے کیے ہیں 1 سے لے کر 6 تک کی تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ قرآن شریف کو سمجھ کے پڑھیے، ترجمے کے ساتھ پڑھیے، اور قرآن و سنت کو اپنی زندگی میں نافذ کیجیے۔ صدق اللہ العظیم۔